موجودگی اجلاس کی کامیابی کا ضامن ہوتی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ صدر مجلس کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست کی جا رہی ہے بڑی ادب و احترام سے کہ تشریف رکھیں۔ انتہائی قیمتی پند و نصائح سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم آپ کے سامنے نوازیں گے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنی جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے بخشے ہیں انداز خسروانہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب سلفی حفظہ اللہ، چند لمحات کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں اور مولانا کے قیمتی پند و نصائح سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بہت معزز اور محترم علماء کرام اور خاص طور پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رفقائے سفر، اس کے ناظم مالیات محترم جناب وکیل پرویز صاحب، جو صوبہ مہاراشٹر کے قائم مقام امیر بھی ہیں، اور ان کے ساتھ انجینئر عظمت صاحب جو ناگپور سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے ناظم، اور اس کے نائب ناظم عزیز گرامی جناب مجیب اللہ صاحب، اور عزیز تبشیر سلمہ اللہ، جو ایک اہم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے جذبے کے تحت جو یہاں جوانوں میں نے جذبات دیکھے ہیں، اسی طرح کے جذبات سے سرشار ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جماعت کے، ملت کے، خاص طور پر ان کے خاندانی جماعتی روایات کے جو حامل ہیں، ان سے ملنے کی خواہش ہے۔ یہ ہر اہل حدیث، ہر مسلمان بچے کی خواہش ہونی چاہیے۔
اسی طریقے سے ہمارے اس خطے کے ایک نامور عالم دین، ہم سب کے بہت ہی محبوب شخصیت محترم جناب مولانا عبدالودود صاحب مدنی، جو اس علاقے میں عالم کی حیثیت سے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے اس صوبے کے امیر محترم جناب مولانا عبدالقدوس عمری صاحب، جو اس بزم کے اور اس صوبے کے دیگر سرگرمیوں کے بہت بڑے مناد ہیں اور یہاں موجود ہیں۔ عزیز گرامی مولانا عبدالحق صاحب جو اس کی نظامت فرما رہے ہیں، عبدالواحد سلمہ جو اسی بستی سے ہیں اور اپنے بھائیوں کی مدد سے یا ان کے تعاون سے اس عظیم الشان اجلاس کا انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہیں۔ علاقے کے تمام ہی معززین ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، میں نے اس میں نوٹ کروایا ہے اور بہت سوں کے نام ہمارے سامنے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت بہت گزر چکا ہے اور اللہ جل شانہ کے ہاں ان کا نام پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ جیسے فجر کی نماز میں اقامت شروع ہونے سے پہلے رات بھر جو عصر کے وقت فرشتے آسمان سے آئے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ فجر کی نماز شروع ہوتی ہے رجسٹر بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس حالت میں آئے ہو، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ہیں تیرے بندے کہ ان کو میں نے اس حالت میں چھوڑا، اتیناہم وہم یصلون، عصر میں جب ہماری ڈیوٹی لگی تھی تو ہم نے پہنچے وہاں تو نماز میں لوگ تھے۔ اور فجر کی بات بھی یہی ہے، فجر میں جن کی ڈیوٹی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جب آئے تو اس وقت، جب لوٹ رہے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کے وقت بھی فرشتے یہی کہتے ہیں کہ اتیناہم وہم یصلون، ہم جس وقت گئے تھے اس وقت بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، جس وقت لوٹ رہے اس وقت بھی تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایسی مجلسوں میں انسان کسی بھی حیثیت سے شریک ہو جائے، والنٹیئر کی حیثیت سے شریک ہو، اپنا مال و دھن لے کر کے اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ اس دینی مجلس میں شریک ہو۔ کچھ ایسے لوگ جو صرف یاری کی بنیاد پر یا راستہ پکڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، وہ بے دلی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی محظوظ فرماتا ہے۔ وہ علماء کرام، وہ وجہائے جماعت، وہ علاقے کے اچھے جوان اور اس کے بوڑھے جب یہاں خصوصی طور پر شریک ہوں تو وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں، اور وہ سب ہم لوگوں کے دعاؤں اور اس لائق ہیں کہ ان کا یہاں ذکر کیا جائے، کیونکہ اللہ جل شانہ جو بے دلی سے آ گیا ہے اس کو بھی فرماتے ہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ آیا تھا یہ تو بہت جذبے سے نہیں آیا تھا، اس کی نیت بھی نہیں تھی جلسہ سننے کی، بس راستہ جا رہا تھا، آواز سنی، مڑ گیا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم قوم، کہا کہ اس آدمی کو کیا سمجھتے ہو تم، لا یشقی جلیسہم، یہ جو بیٹھے ہیں چٹائیوں پر اندھیری راتوں میں چل کر کے آئے ہیں اور ٹھنڈی برداشت کر رہے ہیں، دیکھنے میں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ مولانا شمیم فوزی صاحب جو جوانوں کہہ رہے تھے آؤ، رحمت سے قریب آ رہے تھے، صحابہ کرام کی یہی عادت تھی، یہی سنت بھی ہے، سلفیوں کے ہاں یہ چیز بہت پہلے تھی، اب دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر دوسری چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ سر جوڑ کر کے بیٹھتے تھے، اسٹیج سے قریب بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے مل کر کے بیٹھتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو بے دلی سے مل گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی رحمتوں سے محروم نہیں کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کا ذکر ہم کریں، جتنا بھی کریں تو وہ کم ہے۔ میں ان سب چیزوں میں اس وقت نہ پڑھ کر کے، دو ہمارے جو بہت ہی جماعت کے اہم خطیب ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اپنا خون جگر جلایا ہے اور اپنا دل نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ دونوں فضلہ جو تھے سراپا
قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کر رہے تھے، اور آپ نے ہر خطبے میں سنا ہے، آج اتفاق سے تمام علماء نے خطبۃ الحاجہ پڑھی ہے، مسلمانوں کی ضرورت والی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی۔ اس میں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، اگر سننے کے لائق، ایمان لانے کے لائق، پڑھنے کے لائق، سمجھنے کے لائق، سمجھانے کے لائق، اس میں زندگی کھپانے کے لائق، اور سب سے بہتر اس دنیا میں بھی آخرت میں کہلانے کے لائق وہی لوگ ہیں جو قرآن کو سنتے اور سناتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں یہ بات ہوئی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر ناحیے سے سامنے رکھا ہے، ان کی سنتوں کو، تو ان کے بارے میں بھی خطبے میں بار بار ذکر ہوا کہ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے متقی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے افضل بنایا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ کسی آنکھ نے، میں اکثر اس شعر کو عینی نہیں پڑھتا ہوں، کسی آنکھ نے دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت، بہتر اور البیلا انسان نہیں دیکھا، اور روئے زمین پر بڑی بڑی اچھی مائیں پیدا ہوئیں، رات کو تہجد پڑھتی تھیں اور دن بھر اپنا خون جلاتی تھی۔ بعض لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ نہیں یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور سب چیزیں علماء کبھی آپ کو بتائیں گے کہ میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، کن جذبات کے ساتھ شادی ہونے چاہیے۔ ایمان کی تکمیل اس سے ہوتی ہے، نصف ایمان تو یہی ہے، لیکن ہمارے سلف کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اب وہ 55 سال سے مولانا شمیم صاحب فوزی لاکھ سنا ہے کہ شیطان کے لیے آپ کا دسترخوان سجایا گیا تھا، گویا کہ آپ کے لیے نہیں، بلا بسم اللہ کے پڑھ لیا۔ محل بنایا آپ نے بڑا شاندار، اور داخل ہوئے بلا گھر میں داخل ہونے کے دعا کے بغیر۔ شیطان بڑے مزے سے، آپ کے مہمان تو پیچھے ہیں، چیف گیسٹ وکیل پرویز صاحب، یہ مہمان جو اللہ کے گھر والے آئے ہیں ان کے لیے آپ نے کھانا سب پڑا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے لیے وہ بسم اللہ نہیں ہوا۔ رہنے کی بھی جگہ ملی، کھانے کی بھی جگہ ملی، اس کے بعد اب شیطان کا سلسلہ اس گھر میں شروع ہوتا ہے۔ کیا تقریر فائدہ پہنچائے گی آپ کو؟ اب وہ کوئی بچہ لے کر کے یوٹیوب لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی واٹس ایپ لے کر کے بیٹھا ہے، دنیا کے سارے خرافات ہمارے گھروں میں چلے آئے۔ تقریروں کا اثر کہاں ہے؟ ناچ ختم کرنے کے لیے، تھیٹر مٹانے کے لیے، سینما کو کی ہولناکی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کتنی تقریریں کی ہیں، کتنے جلسے کیے ہیں، کتنے اپائے کیے ہیں۔ اس سے بدترین چیز، پہلے بچہ کہیں چھپ کر کے جا کر کے جوان دیکھ لیتا تھا کسی غیر محلے میں، اب ہر گھر میں نہیں، ہر سینے پر۔ کہاں سے ہوگا؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اہل مدرسہ نے نہیں گھونٹا ہے، ہم نے اپنا آپ خود گلا گھونٹ دیا۔ تو ہماری مائیں جو ہوا کرتی تھیں، بسم اللہ پڑھ کے دعا نہیں صرف وہ نہیں کرتی تھیں، رات کے اندھیرے میں روتی تھی اپنے نونہالوں کے لیے اور دعائیں کرتی تھی۔ ایسی مائیں تھی ہماری، اور اس کے بعد یہ بچے پروان چڑھتے تھے، صحیح ایمان والے ہوتے تھے۔ ایسی اور ماؤں اور بہنوں کے حکایات سے کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں۔ آج ہماری یہ سنت کہاں چلی گئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بہرحال میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ علم حاصل ہو گیا۔ آج کی رات اس تقریر میں جتنا علم حاصل ہوا ہے، یقین جانیے کہ ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں۔ اور ایک دو چیزیں فرض ہیں، ہم سے بہت سے لوگ، مولانا شمیم صاحب جب یہاں آئے ہوں گے، مولانا عبدالحق صاحب وہاں فصیح زبان میں اناؤنسنگ کر رہے تھے، بہت سے جوانوں کو بڑا امنگ ہو رہا ہو کہ کاش کہ میں بھی پڑھا ہوتا ہے دینی ادارے میں تو اسی طریقے سے تقریر کرتا۔
دین ایمان کی باتیں بتاتا، اسی طریقے کا میں اپنا حلیہ بناتا۔ یہ آرزو و تمناؤں سے نہیں ہے۔ مولانا تو 25 سال جو پڑھا ہوگا، 30 سال، وہ سب نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے، اور جب یہ سنتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ اے کاش کے یہاں کھاری میں بھی مدرسہ ہوتا اور ہم بھی دینی تعلیم حاصل کیے ہوتے۔ ہمارے ماں باپ بہت باسعادت لڑکے ہوتے، کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنے گنوار تھے، کتنے بے سمجھ تھے، اور انہوں نے اتنے غریب تھے، اتنا زیادہ مسائل کو نہیں سمجھتے، جنہوں نے ہم کو مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، کاش کہ ایسا کرتے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جب تک آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، اور مولانا صحیح کہہ رہے تھے، مولانا عبدالغفار صاحب، کہ اس وقت 7 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت اس سے بھی پہلے لڑکا بالغ ہے۔ تو اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں یہ بچے کہ آج سے 50 سال پہلے بڑے بالغ ہو کر کے بھی لوگ اتنے ہوشیار نہیں تھے۔ بہرحال ایک شریعت کا حکم ہے، ایک زمانے کا اپنے ملک میں بھی کہتے ہیں 18 سال، اور فقہا کہتے ہیں 12 سال، 13 سال، 14 سال، لڑکے لڑکیوں کے سلسلے میں اتنا دن میں بالغ ہو جاتا ہے۔ جب تک بالغ نہیں ہوا، اس کی عقل کام پورے طور پر نہیں کر رہی ہے، لڑکپن میں وہ بہت کچھ نہیں بوجھ سکا، تب تک ماں باپ کا فرض ہے۔ مان لیا 12 سال جان لیے، 60 سال اور 70 سال کی زندگی میں بقیہ کتنی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد ہے نا۔ اصل علم حاصل کرنا تو آپ پر اب فرض ہوا ہے، پہلا والا فرض تو ماں باپ پر تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مدرسے میں تو اب جا نہیں سکتے، یہی مدرسہ ہے، یہی خطبے ہیں۔ ایک ایک چیز یاد کیجئے، بلکہ جس طریقے سے آپ کا فرض ہے کہ روزی روٹی کمانے کے لیے، آپ پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا، اسی طرح سے ماں باپ کا ادب بجا لانے کے لیے آپ علم حاصل کریں کہ ہم ان آداب کو جو قرآن و حدیث میں لکھے ہیں سیکھیں، ہمارے اسلاف کے ہاں جو ادب تھا وہ سیکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام کیسے باپ کے ایک اشارے پر قربان ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے باپ کے پیچھے پڑ گئے، کہاں سے سیکھا تھا؟ تو یہ بنیاد ہے کہ آپ بالغ ہو گئے ہیں تو آپ اپنی کمائی سے اس علم کو حاصل کریں تاکہ باپ کا حق ادا صحیح طریقے سے کر سکیں، سوسائٹی کا حق ادا کر سکیں۔ الغرض آج کے اس اجتماع میں ہمارے علماء نے، جلسہ والوں نے، گاؤں والوں نے جتنی قربانی دی تھی دے کر کے ہم کو علم پہنچا دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، وہ کوئی چیز دنیا میں نہیں مانگی۔ کتنے دن بھوکے رہتے تھے؟ عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ 1 مہینہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اسودین آپ کی سب سے پیاری بیوی، اور اس وقت ہم لوگوں کی بیوی ہو جائے، ہماری بیٹی ہو جائے تو پتہ نہیں دنیا کو ہم فتح کرنے کی بات کریں گے، ہماری بیٹی ایسی ہے۔ اتنی فقیہ تھی کہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علم پر تعجب ہوتا تھا۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ 1 مہینے تک ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، 1 کالی کھجور اور 1 پانی۔ کہا کہ اسی پر ہمارا گزر ہوتا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ پیٹ بھر کر کے کھجور مل جائے تو کیا حرج ہے، 1 مہینہ تو ہم لوگ بھی گزار دیں گے۔ پیٹ بھر نہیں ہوتا تھا، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اوپر سے چلا جاتا ہے۔ وہ روزے سے تھی، افطار سے تھی، آپ نے سنا ہوگا، ہماری مائیں بہنیں سنیں، وہ جب ٹھیک تھی، ان کے اندر جذبہ تھا، ایمان تھا، تو بڑے بڑے محدث پیدا ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے تھے، اور دین کا کام ہوتا تھا، بے برکتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے، ایک عورت آئی بہت بھوکی، 2 بچیوں کو لے کر کے، چہرے سے ظاہر تھا جسم سوکھا ہوا تھا۔ آپ گھر میں گئیں تو صرف 3 ہی اور روزے سے ہیں، 3 کھجور میں سے انہوں نے اس کو دیا، کہ کہا کہ یہ بچے جو تمہارے بلک رہے ہیں، تمہارے چہرے پر جو ہوائی اڑ رہی ہے، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو دے دیا، بچے اپنا اپنا کھا گئے۔ اور کھانے کے بعد پھر بھوکے ہوئے ہیں، للچائے ہوئے، کھجور سے کیا ہوتا ہے بچوں کو، اس نے پھر وہ بھی چیرا اور دونوں بچیوں کو تھما دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے خوشخبری سنائی تھی جنت سیدھے. بہرحال یہ حالت تھی ان کی کہ گھر میں بہت کچھ رہا تو چند کھجوریں ہیں، ایک کھجور تھی اور اس کے بعد کچھ پانی تھا. وہ پانی بھی 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے لانا پڑتا تھا. ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں ٹھیلے پڑے ہوئے تھے. اس میں دنیا کے سب سے خوبصورت، سب سے نازک، سب سے بہتر بچیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، صحابہ کرام کی تھیں، وہ یہ کام کرتی تھی. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اور آپ کہیں گے کہ یہ فقر تھا تو ایسے رہتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ لوگوں نے 2-3 لوگوں کو، علیم بھائی کا نام لیا ہے اور عادل بھائی پٹیل صاحب کا نام لیا ہے کہ یہ لوگ یہ ہماری جمعیت کے لیے. بھائی روز کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے؟ روز کیوں نہیں مدرسے قائم ہو جاتے ہیں؟ کیوں انجمنیں کیوں نہیں چلتی ہیں؟ یہ سب چلنا چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں کے اندر یہ سلیقہ تھا تو سب ہوتا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ سارے بڑے صحابہ کرام کو بڑی بڑی کوٹلی بھیجا کرتے تھے پیسے. بات ختم ہو رہی ہے، یہ بات ختم کر کے ایک دوسری بات جلدی سے میں کہوں گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ماں تھی. ایک مرتبہ 4000 دینار، اس وقت کروڑوں میں اس کو کہہ سکتے ہیں، 4000 دینار بھیجا، اور روزے سے تھی. آپ کی خادمہ تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، دونوں روزے سے تھی. اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ آتا تھا پیسہ، شام ہوتے ہوتے وہ شام کو آیا تو صبح ہوتے ہوتے کچھ بچتا نہیں تھا، بانٹ کے ختم. ایک دن دونوں روزے سے تھی اور بڑی سخت گرمی تھی، پیاس اور بھوک کا عجیب عالم تھا، سحری بھی نہیں کیا تھا. تو خادمہ کو کہا کہ اس کو حد میں عادت بانٹنا شروع کر دیا. جب افطار کا وقت ہوا تو کہا کہ لاؤ کچھ افطار کر لیں. کہا کہ افطار تو کچھ نہیں، پانی لا کے رکھ دیا. کہا کہ کچھ نہیں، اتنے میں سے کوئی تو کم سے کم 2-4 کھجور ہی بھر کا رکھ لی ہوتی. تو کہا کہ آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا، آپ نے بانٹ دینے کا. اگر آقا کا یہ حال تھا تو غلاموں کا بھی یہ حال تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، بڑوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، بے ایمانی، کاد الفقر ان یکون کفرا، مجبوری نے ہم کو اس غلط کام کے اوپر مجبور کر دیا ہے. یہ سب کہانیاں ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ضرورت ہے کہ ایک فرض ہم نے ادا کیا ہے دین کو سیکھ کر کے اس جلسے میں. دوسرا فرض عمل کا ہے، وہ بہت بڑا مرحلہ ہے. یہ عمل ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں، ورنہ یہ ہمارے لیے وبال جان ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز دیا بھی، ایک ہی چیز سکھایا بھی. وہ کیا ہے؟ قل رب زدنی علما. اے نبی ایک دعا کیجئے، بس اللہ سے ایک چیز مانگی. وہ کیا چیز تھی؟ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. علم ہم لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن وہی نبی جو پوری زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی، اس علم سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نہیں چاہیے، علم سے بچا لے. اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع. پوری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ وبال ہے ہمارے لیے. علم حاصل کیا، حدیث سن لی، عمل نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو میں اس علم سے پناہ مانگنا چاہیے ہم کو جو علم ہم کو فائدہ. ومن قلب لا یخشع، اور اس دل سے جو پسیجے نہیں، یا پسیجے اور پھر ویسے ہی برابر ہو جائے. یہ اس چیز کے ہونے کے بعد دیکھیے ہم لوگ اس میں سے مرکزی جمعیت سے لے کر کے، اور بڑے بڑے سردار بھی ہیں یہاں، اور بہت ہمارے ہر لیول کے لوگ یہاں موجود ہیں اور باتیں پہنچ رہی ہیں. ہم لوگ ایک چیز کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو فائدہ پہنچائیں گی. بات ختم ہو رہی ہے، سنیے اس کو. یہی بیت القصید ہے دونوں جلسوں کا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نمازی کم ہو رہے ہیں، ایمان کی کمی ہو رہی ہے، خیانتیں بڑھ رہی ہیں، بدکاری بڑھ رہی ہے، طرح طرح کے گناہ بڑھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں.
اچھے کام کرنے والے کم ہیں، علماء عمل والے نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ سب ہم لوگ کہہ رہے ہیں، کر کون رہا ہے؟ یہ کہنے سے، یہ جو قوم کہنے کی عادی ہو جاتی ہے وہ سب سے بری ہوتی ہے، اس کو کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک بچہ شور کرنے لگے وہ اس کے آس پاس کے لوگ کہیں کہ چپ رہو۔ اب دیکھا کہ بھائی آواز ایک بچے کی تھی، کوئی نہیں اس کی طرف توجہ دے رہا تھا، اب 4 آدمی کہنے لگے تو اگل بغل کے لوگوں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر سارے لوگوں نے کہا بھائی چپ کرو نا، یہ کون سا بچہ بول رہا، اور شور ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کسی بچے کے چھوٹے سے منکر، چھوٹی سی بات سے روکنے کے لیے اب اتنے سارے لوگ منع کر رہے، سب اچھا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن اور شور ہو گیا، میں نے بھی تقریر چھوڑ دی اور یہ کہا کہ بھائی چپ ہو جاؤ سب لوگ، اور شور ہو گیا کہ نہیں؟ وہ لاؤڈ اسپیکر سے شور ہونے لگا۔ لیکن اس شور کے بعد میں مسلسل چل رہا ہوں، وہاں جا کے کھڑا ہو جاؤں جوش میں اور کہوں کہ لوگوں چپ ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے چپ ہو جاؤ، آپ اور زیادہ میرے آواز میں آواز ملا کر کے لوگوں چپ ہو جاؤ، کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا۔ یہی حال ہمارا ہے، کبھی چپ نہیں ہوں گے، جلسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک آدمی صرف اتنا کر لے کہ ہم کو نہیں بولنا ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ کسی سے کہے بغیر خود چپ ہو جائے، کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو بھی کہنے کی ضرورت پڑے گی، یہ ہنگامہ ہوگا، یہ جلسہ ختم ہوگا۔ آج اسی کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی لوگ فردا اکیلے آئیں گے، اپنا اپنا جواب دیں گے۔ آج بھی میں نمازی ہو گیا تو سمجھا کہ پوری دنیا نمازی ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کر لی تو سمجھئے کہ پوری دنیا کے بچوں کی تربیت ہو گئی۔ اور جتنے بھی ہم کام جس کے لیے ترس رہے ہیں، ہم نے جلسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لیا۔ جوان آج کل کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، میں جوان ہوں میں اس میں لگ گیا، میں عالم ہوں میں اس میں لگ گیا۔ اس سے 2 طرح کی برکتیں ہوتی ہیں، ایمان بچتا ہے، لوگوں سے بدگمانیاں ختم ہوتی ہیں، اور اپنا ایمان بچتا ہے، عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز جو اسی سے لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعتراف کریں، مان لیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، قیامت کے دن اعتراف سب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی تھی، یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں کی عزت کو تاکا اور جھانکا تھا، یہ سب کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اعتراف آج ہی ہو جائے، آج کی رات، اور جس نے کل پر ڈال دیا وہ کل کبھی نہیں آیا کسی کے۔ جس جوان نے کہا کہ بڑھاپے میں میں نیک ہو جاؤں گا، جس طالب علم نے کہا کہ میں عالم جب ہو جاؤں گا سرٹیفکیٹ ملے گا اس وقت بہت نیک ہو جاؤں گا، ابھی تو لڑکپن، کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا، بے توفیقی کی موت وہ مرتا ہے۔ تو اور آخرت میں وہ جا کر کے اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتراف کا جواب کہہ دیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے اپنے گناہوں کو ذکر کر کے رو رو کر کے اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا جواب ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالو۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے سر نیچے مولانا تقریر کر رہے تھے گناہوں پر، بس اپنے اور اللہ کے درمیان رکھا، اللہ تعالیٰ میں نے توبہ کر لیا۔ وہاں اور غصے سے کہا جائے کہ ان کو ڈالو اور ہمیشہ کے لیے ڈالو۔ یہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ جیسے آپ کی جان چلی گئی ہو اور کسی طریقے سے بچ جائے، آپ مارے خوشی کے کہیں اللہ تو نے مجھے بخش دیا، میری جان بچا دی، تو میرا غلام ہے، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک اور آقا ہوں۔ اتنی بڑی شرک، اتنا بڑا ظلم کیا اس نے، لیکن اس نے کیسے مارے خوشی کیسے کہا، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ابھی آپ بیٹھے ہوئے رات کے اندھیرے میں، کوئی شرمندگی نہیں، بس اللہ اور آپ کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے جتنا خوش ہوتے ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے، اللہ تعالیٰ بھٹکے ہوئے بندے سے، توبہ کرنے والے، مان لینے والے، اعتراف کرنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے۔
یہی حل ہے اول اور آخر سوسائٹی کو برائیوں سے بچانے کے لیے، کہ اعتراف کریں۔ اگر مرکزی جمعیت سے لے کر کے وزیر اعظم سے لے کر کے وہ اعتراف کر لیں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، بندوں کے حقوق کہاں پامال ہو رہے ہیں، ایک صوبائی جمعیت کا ذمہ دار مان لے کہاں کہاں اس سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ادنا فرد جماعت کا ایک عالم وہ جان لے کہ جمعیت اور جماعت کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کہنے کے لیے تو سنا رہے تھے مولانا کہ عمر ابن خطاب مانتے تھے، وہ انہوں نے مان لیا، اعتراف کر لیا تھا کہ عمر کیا جواب دو گے اللہ جل شانہ کو، ایک سیکنڈ ان کا نہیں ضائع ہوتا تھا۔ اور وہ روتے تھے زارو قطار، کہتے تھے عمر اگر دجلہ اور فرات کے نہر پر کسی دھوبی کا گدھا پھسل کر کے گر جائے تو قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے، کیا بخشے جاؤ گے؟ اور پھر زارو قطار روتے تھے کہ وہ دھوبی کا گدھا تمہارے گھاٹ بہترین نہ بنانے کی وجہ سے گر گیا۔ یہ اعتراف تھا۔ اور عوام کا کیا تھا؟ عوام کا مت پوچھیے، وہ جان لڑاتے تھے، وہ ہر طریقے سے مرتے تھے۔ میں اپنے جوانوں سے، آپ لوگوں سے آپ کے جذبات دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، شکریہ بھی ادا کرنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا اور جنہوں نے یہ حمص فتح کیا تھا، یہ سیریا جو برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، اس کو فتح کیا تھا۔ ان کے بھی بڑھاپے کا زمانہ آیا، بہت زمانے کے بعد وہ مدینہ منورہ اپنے وطن آنا چاہتے تھے اور بڑی فتوحات کی تھی، بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دن رہ گئے تھے، بستر مرگ پر تھے، انہوں نے خط لکھا، جانتے ہیں انہوں نے یہ خط لکھا کہ عمرو بن العاص آپ کی ضرورت ہے، آپ بہت بڑے جرنیل کرنیل ہیں، آپ کی ضرورت ہے کہ قنسرین میں خالد ابن ولید گھر گئے ہیں دشمنوں میں، ضرورت ہے آپ کی، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر جائیں گے یا آپ کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے لوگوں ایک خط لکھا تھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا خلیفہ، ہماری جمعیت کا، ضلعی جمعیت کا، صوبائی جمعیت کا، گاؤں کا ہمارا سرپنچ، ہمارا مکھیا، ہمارا پردھان ایسا ہونا چاہیے، ہمارے باپ کو ایسا ہونا چاہیے، سب بچے ایسے ہوتے۔ انہوں نے لکھا کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، اور یہ خط ملے تو ہو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ میں اس وقت پتہ نہیں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ انہوں نے فوراً ایک زمانے سے مدینہ جانے کے لیے کس کی اور وطن ہے اپنا، انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا، صرف اتنا لکھا کہ انی سہم من سہام الاسلام، عمرو بن العاص کوئی چیز نہیں ہے، میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، وَأَنْتَ الرَّامِي بِهَا، اور اس تیر کے چلانے کا حق مجھے اختیار نہیں ہے، میرے من پر نہیں چلے گا، وَأَنْتَ الرَّامِي بِهَا، اس کے چلانے کا پورا اختیار آپ کو ہے۔ ایسے والنٹیئر ہوتے ہیں، ایسے ماتحت ہوتے ہیں، جمعیت کے ممبران ایسے ہوتے ہیں، جمعیت کے افراد ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی مکھیا اور کسی حکومت کے کارندے اور رعایا ایسی ہوتی ہے، سب کام بنتا ہے۔ بہت سن چکا ہوں میں، 21 سالوں سے میں جمعیت جماعت کو دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ چند مخلصین کا اخلاص نہیں ہوتا تو یقین جانیے کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں، عہدہ لینے کی جگہ نہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، آئے میدان میں۔ اور چند مخلصین نہیں بولے تو جمعیت میں ایک پرچہ جو نہیں نکلتا تھا، بند رہتا تھا، ایک پرچہ، ہم آئے تھے تو 7 مہینے سے جو ہمارا آرگن بند تھا، تنخواہیں نہیں، یہ نہیں، ایک کمرہ نہیں جمعیت اہل حدیث کے پاس، تصور کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جمعیت العلماء سے 13 سال پہلے ہم نے جمعیت بنا لی تھی 1906 میں، ہندوستان کی سب سے عظیم جمعیت ہے، آج بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ نہیں وہاں قریشی صاحب بار ایسوسیشن وکلا کے جو چیئرمین ہیں آپ کے دو صوبوں کے، ان سے میں بڑے فخر سے کہہ رہا تھا، اور آپ کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، کیا یہ تعجب کی نہیں ہے؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیتیں 23 اس وقت ہو گئی ہیں، بخاری شریف کبھی نہیں چھاپا آپ نے، حاشیہ ہمارے مدرسوں میں دوسرے کے پڑھائے جا رہے ہیں،
آپ کو فرصت نہیں ہے؟ علماء مشغافیاں کر رہے ہیں، تاجروں کی تجوریاں اور تجارتیں بڑھ رہی ہیں، جوانوں کی امنگیں کم نہیں ہو رہی ہیں، کہاں ہیں ہم؟ میں تو کہتا ہوں کہ شاید جمعیت اہل حدیث سے قرآن کا صحیح تفسیر بھی شاید نہیں ہوا 100 سالوں میں۔ کچھ مخلصین ملے ان سارے میدانوں میں، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کام ہوا۔ ایسے کام ہوتا ہے تو یہ اعتراف کریں، اٹھیں یہاں سے، قیامت کے دن اعتراف کرنا پڑے گا۔ بدکار جو ہوں گے ان کو بھی، شرابی جو ہوں گے ان کو بھی، جو گاؤں والوں کو ڈھپلس دے کر کے، دھوکہ دے کر کے وہ جوان کہتا ہے کہ میں تو اس میں نہیں گیا لیکن سب کو بھڑا دیا تھا، فلاں کا پیسہ لگا میں نے تو اپنا بچا لیا۔ اعتراف قیامت کے دن سارے گناہوں کا، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، آپ کا پوتا دیکھ رہا ہوگا، آپ کی بیوی دیکھ رہی ہوگی، آپ کے ابا دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایک خائرۃ الاعین، آنکھوں نے جو ایسے کسی کی طرف دیکھ لیا ہوگا گندی نظروں سے، بری نظروں سے، وہ بھی بچ نہیں سکے گا، اعتراف کرے گا۔ جب وہاں کی ہولناکی دیکھے گا، وہاں کا عذاب دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سب بھاگ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، سب ایک دوسرے سے بیزار ہو کر کے بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہے گا ٹھہرو، یہ مجرم ہے، کہہ کہ نہیں اللہ رب العزت والجلال وہاں کا عذاب دیکھ کر کے، ہاں تو تھانے دار کو دیکھ کر کے تھر تھر کانپتے ہیں۔ شرم آتی ہے کہ ہمارے ابا نے ہم کو ایسے کرتے دیکھ لیا، بیڑی پیتے دیکھ لیا تھا، اس وقت شرم آ رہا ہے، یہاں شراب پی رہا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ذلت اٹھانے، اور آخری ذلت جو ساری دنیا کی ذلت اور رسوائی کو اکٹھا کرے، وہ ذرہ ہے جو آخرت میں رسوائی ہوگی۔ وہاں انسان اعتراف کرے گا، لیکن اس وقت جواب ملے گا کہ نہیں، تم کو جہنم میں گھسیٹ کو ڈال دو۔ یہاں اعتراف کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سب کے جوتے دیکھے کہ خراب ہو گئے، ہم لوگ بھی جا رہے تھے جماعت پڑھنے تو دیکھا کہ جوتے خراب ہو رہے ہیں۔ بھئی کہہ دینے میں کیا ہے کہ آپ کا جوتا میرے پاؤں سے لگ کے اتنا چلا گیا تھا، کہہ دینے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مومن مسلمان ہوتا ہی نہیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ لیٹرین میں گئے ہیں، پاخانہ کر کے پیشاب کر کے ایسے ہی نکل گئے، اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ بتائیے۔ اپنا پاخانہ صاف کرنا، لیٹرین میں پانی نہ ڈالیے، آپ پلٹ کر کے جائیے کہ بھول گیا تھا، ہمت ہوتی ہے تاکنے کی ادھر؟ دوسرے کے لیے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، آپ ٹویٹ کر رہے ہیں، مکھیا جی ہیں ان کے بارے میں کسی منچلے نے، سرفرے نے غلط یا صحیح لکھ دیا، فلاں کی بچی کے بارے میں، فلاں کے پگڑی کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، آپ نے کچھ نہیں کیا، یدہ ہی سالم رہا کوئی؟ بہت زیادہ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، وہ دل تو بالکل تپا کر کے، بالکل بھٹی میں لا کر کے صاف صاف اس کو پوچھا جائے گا، اور صاف صاف آواز آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ انگلیوں سے جو بتا دیا تھا یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ فلاں کا لکھا ہوا تھا، ہم نے صرف تو اس کو فارورڈ کر دیا۔ یہ آئیے اعتراف کریں، ہر سطح پر جب اعتراف کر لیں گے، صحابہ میں یہی خوبی تھی کہ وہ گناہ تو کرتے نہیں تھے، کہیں سرزد ہوتا تھا تو اعتراف کرتے آگے کھمبے میں باندھ لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ 1,00,000 صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی چیز شرمندگی اتنے لوگوں کے سامنے، اس بچے سے میں نے معافی مانگ لی ہے، کوئی چیز نہیں، اس لیے اپنے آپ کو کھمبے میں معاف کر، جب مجھے معاف کر دیں گے تب میں اپنے آپ کو معاف سمجھوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ یہاں ہم یہ کہ سب کچھ کر کے اس کے بعد اس کی 100 دلیلیں رکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو خزی عظیم، قیامت کے سب سے زیادہ رسوا کن عذاب سے، سب سے دردناک عذاب سے بچنا ہے، تو ہم اس علم کے تئیں، اس جماعت کے تئیں، اس ملت کے تئیں، اور آخری بات یہ ہے کہ سارے انسانوں کے تئیں، سارے انسانوں کے تئیں، صرف مسلمانوں کے تئیں نہیں، سب کے تئیں ہم اپنے فرائض کو جانیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ کہ قیامت کے دن اصحاب الیمین، کلمہ والوں کو کہا جائے گا کہ ادھر آؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے، اور بے کلمہ والوں کو کہا جائے گا ادھر آؤ۔ اصحاب الیمین سب جنت میں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مجھے ڈر لگتا ہے، بڑے دہلتے تھے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ جہیز لینے والا کھڑا ہو جائے
کہ ہماری زندگی تو ایسی ہی اجیرن تھی، ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی نہیں تھی، یہ جو بدکار لوگ ہیں، یہ شرابی ہیں، شراب بنانے والے، یہ سب کھڑے ہو جائے. کہا کہ اے اللہ، ہم قبر پر جھکتے تھے یا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ موحدین کی جماعت موجود تھی. وہاں بھی خیانت کیا انہوں نے امانت میں، جو انہیں دین کی امانت دیا تھا، اسلام کی امانت دی تھی، یہ ہم تک نہیں پہنچا، انہوں نے نہیں پہنچایا. اور جس نے ایک ذرے میں، ایک بات میں خیانت کی، وہ خائن ہے. تو یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، قرآنی کو چھپا لیا، حدیثی کو چھپا لیا، اسلامی کو، لا الہ الا اللہ جیسی سب سے عظیم دولت کو چھپا لیا. تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہم دنیا ہماری جہنم تھی، جانوروں کی زندگی گزارے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، تو نے ہی کہا کہ یہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. وہ زندگی ہم نے گزاری اور ان کی بدولت گزاری کہ اس امانت کو انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا. اب آخرت میں تو ہم ہی کو سزا دے گا. تو امام غزالی کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ کا اس خیانت عظمیٰ پر خائن کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، تو کہے کہ اس اصحاب الیمین کو ادھر ڈالو، یہ دنیا کے سب سے بڑی نعمت میں سب سے بڑی خیانت کی امانت جن کی تھی ان کو نہیں پہنچایا. اور ان کو کہے کہ یہ دنیا میں بہت کچھ کشٹ جھیل چکے ہیں، دین اور ایمان کی برکتوں سے محروم تھے، یہاں بھی برکت نہ کرو. اور پھر زاروں قطار روتے تھے. بڑے بڑے واقعات ہمارے. تب یہ اسلام ایسی جگہوں پر پھیلا، ایمان کی رمق باقی ہے. اللہ جل شانہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے تئیں بھی، صرف ہم کو یہ کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم تو ہم نے اتنے کیے ہیں کہ شاید اس دنیا بھی ناکافی ہو اور آخرت بھی ناکافی ہو. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی بات کہ سب سے افضل، میں نے شروع میں کہا ہے، لیکن علماء ہمارے یاد کریں، بڑے آزمائش کے زمانے آ رہے ہیں، مدرسے ہمارے چرمرا گئے ہیں. علماء اس وقت مجبور ہیں کہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھ کر کے دوسرے پیشے اختیار کر لیں. یہ لاک ڈاؤن نے صرف ایک چھوٹے سے جھٹکے نے بتا دیا ہے. بہت صبر کی ضرورت ہے. اگر ہم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے افضل تھے، تو اللہ کے نبی کی افضلیت کا نتیجہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جتنی سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں افضل بنایا، ان ساری فضیلتوں کو لے کے اکیلے ہمارے نبی کو سب سے بڑا افضل بنا. اسی طرح سے سارے نبی سب سے زیادہ مصیبتوں میں، سب سے زیادہ پریشانی میں، سب سے زیادہ بھوک میں، سب سے زیادہ وہ ستائے ہوئے لوگ تھے. قسم پرسی کی زندگی گزاری. تو اللہ کے نبی نے سارے انبیاء سے جس طرح کمالات کے جامع تھے، اسی طرح سب کی مصیبتوں کو اکیلے آپ نے جھیلا. ہم کہتے کہ اس نبی کے وارث ہیں، اس نبی کے وارث ہیں تو ہم کو اسٹیج ملے گا، بہت اچھا بنیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ تو والنٹیئر ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں. ارے اہل حدیث ہیں تو کتاب و سنت کے لیے مر مٹیں گے، اور ساری دنیا آپ کو ستائے گی، اس کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرو. یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ تھا. امام بخاری ایسے ہی خرطنت میں مر گئے، امام ابن تیمیہ نے یہی سی زندگی گزاری، اور یہاں شاہ اسماعیل شہید نے ایسی ہی شہادت نہیں قبول کی. اور یہ بنگال کا جو حوالہ دے رہے تھے علماء کرام، ایسے ہی نہیں پھیلا تھا. آپ آج بھی وہاں سواری کے ساتھ نہیں جا سکتے جہاں آپ کے مراکز تھے. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو معاف فرمائے. اگلی زندگی جو ہم جینے جا رہے ہیں اس میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. رب العزت والجلال ہماری جماعت کو، ہماری جمعیت کو، اس ملت کو اور ملک کو اور انسانیت کی جہاں ہر طرف شر و فساد ہے، رب العزت والجلال اس شر و فساد اور فتنے سے محفوظ فرما دے. ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و عفت و حشمت جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کی حفاظت فرما. رب العزت والجلال ہم کو، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. رب العزت والجلال یہ جلسہ جن لوگوں نے منعقد کیا ہے، جو لوگ اس میں حاضر ہوئے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس میں معاون بنے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کی نیکیوں کو قبول فرما. ہماری جمعیت اور جماعت ذیلی جمعیت سے لے کر کے، اکائیوں سے لے کر کے اور اوپر تک، اس کو صحیح منہج پر صحیح طریقے سے اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی سے ہوش اڑے مصلحت پرستوں کے، ابھی میں بزم میں آیا ابھی کہاں بولا، اثر ہوا تو یہ تقریر کا کمال نہیں،
میرا خلوص مخاطب تھا، میں کہاں بولا۔ صدر مجلس کا خطاب یقیناً بے انتہا پر اثر رہا۔ آپ حضرات نے تشریف لا کر ایک بڑا اجر حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ سے ایک اور درخواست کی جا رہی ہے۔ جلسہ گاہ کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مصلیان کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے تنگ دامنی کا شکار ہے، اس کی توسیع کا کام جاری ہے۔ باہر کچھ نوجوان کھڑے ہیں، حضرات جتنا ہو سکے اس دینی کام میں اللہ کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اب میں منتظمین اجلاس، ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران کی جانب سے تمام ہی معزز مہمانوں کا جو دور دراز سے موسم کی تکالیف کو برداشت کر کے اور صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کے جماعت و جمعیت کی محبت میں، قرآن و سنت کی عقیدت اور محبت میں یا کشا کشا یہاں تشریف لائے، آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ صدر مجلس کی اجازت سے جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعہ آج کے جو مقرر تھے